بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہم کافی دنوں سے سن رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ پھر ہم نے سنا کہ نہیں، دہشت گردی نہیں بڑا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ہم نے سننا شروع کیا کہ نہیں، اب دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پانی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اب جب سے اس ہفتے میں آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، تو نہ دہشت گردی پہ بات ہو رہی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ پہ بات ہو رہی ہے، نہ پانی پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر بات ہوتی ہے تو صرف کرپشن پہ بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور میڈیا میں بھی کرپشن پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، بہت سے جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ کیا پاکستان کا اصل مسئلہ دہشت گردی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کا بحران ہے یا کرپشن ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریاض فتیانہ صاحب، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ جناب اقبال محمد علی خان صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون، اینٹی کرپشن اور انفارمیشن ہیں۔ آپ تینوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ فتیانہ صاحب، آپ پچھلے 30 سال سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، پہلے آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، پھر آپ اب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا واقعی کرپشن ہے؟ حامد میر بھائی، اصل میں صورت حال یہ ہے، جیسے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے تاریخی فیصلے میں لکھا کہ ہر بڑی فنانشل امپائر کے پیچھے ایک فنانشل کرائم چھپا ہوا ہے۔ گاڈ فادر ناول کا حوالہ انہوں نے دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں منتقل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے اوورآل قوم میں ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو شریف لوگ ہیں، جو آنیسٹ لوگ ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ غلطی پر ہیں، اور یہ جو لوٹ مار سے امیر ہوتے جا رہے ہیں شاید یہ درست ہے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ سیاست ہو یا رشتہ داری ہو یا ہر معاملے میں کوئی نہیں پوچھتا کسی میں کتنی لیاقت ہے، کتنی دیانت ہے، کتنی شرافت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے۔ سب سے پہلا معیار ہی ہر سطح پہ پیسہ آ گیا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جندے گھر دانے اندے کملے بھی سیانے۔ اس وجہ سے کرپشن کی بنا پہ پاکستان کا سارا معاشی، سماجی، سیاسی نظام ہی تلپٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن گزرا ہے، اس میں کرپشن کے خلاف جنگ کے نام پہ پی ٹی آئی کو بہت ووٹ پڑے ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے، عوام چاہتی کیا ہے، عوام کا ٹرینڈ کیا ہے، عوام کی سوچ کیا ہے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حالات میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور کرپشن سے کئی معاملات، کئی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے۔ جس کو حق ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا، اور لوگ پیسے کے بل بوتے پہ انصاف کی جو کمزور ناک ہوتی ہے موم کی طرف موڑ کے اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے انصاف میں رکاوٹ ہے، اس میں لوگوں کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ ہر شعبے میں، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو کرپشن کو تو ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اقبال محمد علی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی اتنے دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، تو کرپشن کا نعرہ تو ہر الیکشن میں ہم سنتے ہیں، تو کیا آج بھی کرپشن ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میر صاحب، اور بھی غم ہے زمانے میں کرپشن کے سوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کے تو اپنی جگہ پہ یہ ساری چیزیں ہیں، جو لوگ کرپٹ ہیں تو آپ کے پاس احتساب کا ادارہ ہے، مگر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے کراس دی بارڈر ہونی چاہیے، ون وے ٹریفک نہیں چلنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مسئلے ہیں آپ کے، وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، آپ کا گیس کا مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کراچی میں، سندھ میں سی این جی بند کر دی، ایک نظام دھرم برم ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ کم از کم صرف کرپشن کو لے کے ہم بحث کرتے رہیں بیٹھ کے، آپ نے ادارہ بنا دیا، وہ ان کو گرفتار کرے چاہے ان کو گرفتار کرے، بعد میں وہ چیز کہیں نہ کہیں پلٹ کے یو ٹرن تو ہونی ہے اس چیز کو بھی نا۔ تو آپ کے پاس بھی اب آپ نے کیا کہتے ہیں سگنل فری کوریڈور تو بنا دیا آپ نے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر چلتے رہیں آپ، آگے جا کے کہیں نہ کہیں آپ اس کو کوئی ڈیسائیڈ تو کرنا پڑے گا۔ اب جیسے کل
میں جو ہماری پہلے انفارمیشن منسٹری، اب آپ بتائیں کہ وہ ان جیسے کل آ گیا کہ جی ایک کسی نے ان کے اوپر وہ کر دیا کہ، اور مریم اورنگزیب. اب آپ دیکھیں میں ان کی والدہ میرے ساتھ پچھلے 15 سال سے میرے ساتھ بھی ہیں، اور وہ اب اگر کسی طرح سے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی میں یہ کہتی ہوں فتح صاحب کو میں ایک لیٹر بھیج دوں کہ صاحب فتح صاحب کا یہ کرپشن کے اندر ہے، تو اس طریقے سے تزلیل نہیں کرنی چاہیے. جب تک آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس نہ ہو، آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں اور پھر پورا میڈیا پاکستان کا وہ کر رہا، پوری پاکستان دیکھ رہے، تو اس سے یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ ایک ہی طرف ساری چیزیں کرنے کے اس میں ہو، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی مرزا وہاب صاحب، آپ کی پارٹی کی بہت سے لوگوں کے خلاف بھی کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں، تو لیکن کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کرپشن پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو کرپشن کے خلاف جنگ کا مینڈیٹ ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب کرپشن بالکل پاکستان کا ایک ایشو تو ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ایشو نہیں ہے. میری نظر میں بنیادی ایشو ہے سچائی کا. میرے خیال میں ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی جاب کے ساتھ سچا ہے نہیں. ہر کسی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے اس چیز کو ٹویسٹ کرتا ہے اور اپنے حساب سے نعرے کو چوز کرتا ہے اور قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا 30-35 سال سے کرپشن کا نعرہ لگ رہا ہے کہ جی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج 30-35 سال گزر گئے، کیا پاکستان کے مسئلے مسائل ختم ہو گئے؟ کیا کرپشن اس ملک سے ختم ہو گئی؟ آپ ابھی خان صاحب کا پرومو میں وہ دکھا رہے تھے ایک بیان کہ اگر سچا وزیر اعظم ہوگا تو 100 روز کے اندر کرپشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. 110 روز ہو چکے ہیں، ایک سچا نیک ایماندار فرشتہ صفت وزیر اعظم آ گیا ہے، تو کیا پاکستان کے مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ جیسے اقبال صاحب کہہ رہے تھے کیا لوگوں کو گیس مل رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، پاکستان کی امپورٹس کم ہو گئی ہیں، ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچا ہونا چاہیے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جس کے اندر لوگ پیسے نہیں کما پا رہے، ایک ایسی ریاست جس کے اندر لوگوں کا روزگار کے اندر سکون ان کو نہیں مل رہا، وہ ریاست کیسے ترقی کر پائے گی؟ ایک ایسی ریاست جس کے اندر آپ صرف الزام تراشی میں آپ بلیو کرتے ہیں، ایک ایسی ریاست جس کے اندر انصاف کا تعین آپ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ جی میں نے الزام لگا دیا اور یہ شخص اریسٹ ہو گیا. آج تک آپ مجھے بتائیے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے خلاف، کیا وہ الزامات ثابت ہوئے؟ میں آصف علی زرداری صاحب کا اگزامپل آپ کے سامنے دوں گا. 11 سال اس آدمی نے جیل کاٹی، ایک جرم ثابت نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کا تعلق میری سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میں نظریاتی طور پہ ان کا فالوور نہیں ہوں، بٹ شہباز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں، انکوائری سٹیج پہ آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا، کیا جرم ثابت ہو گیا ہے؟ لیکن اس کے برعکس جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف نیب انکوائری کرتی ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، ان کے وارنٹس نہیں نکلتے. تو ہم سمجھتے ہیں بالکل کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بٹ کرپشن کے خلاف کارروائی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اینڈ ایوری پاکستانی ول بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سندھ کے اندر نیب کا قانون ڈیفرنٹ طریقے سے چل رہا ہے، پنجاب میں ڈیفرنٹ طریقے سے چل رہا ہے، کے پی میں ڈیفرنٹ طریقے سے چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ڈیفرنٹ اطلاق ہے، پی ایم ایل این کے لیے ڈیفرنٹ اطلاق ہے، پی ٹی آئی کے لیڈران کے لیے ڈیفرنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہمیں اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سسٹم کو امپروو کریں، بجائے اس کے کہ ہم تہمت لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم الزامات کی بارش کریں. ہم فیصلہ عدالت کے اوپر چھوڑ دیں. میرے خلاف انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، عدالت کے اندر کیس فائل ہو. ایک بار اگر عدالت اس بات کا تعین کر دیتی ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے، میں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، تو میرے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایک پریزمپشن بنا لی ہے کہ جو سیاسی لیڈران ہیں دے آر پریزیوم ٹو بی کرپٹ، یہ غلط ہے، یہ عنصر نیگیٹو ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز ہے جہاں پہ ہمیں سچائی کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اور بہت سارے بڑے بڑے ایشوز ہیں، ہم ان ایشوز کے اوپر بھی فوکس کریں. فتح صاحب، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. کیا پاکستان میں صرف سیاستدان کرپٹ ہیں؟ کیا دوسرے لوگ کرپٹ نہیں ہیں؟ تو یہ جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، میڈیا میں بھی سیاستدان ہی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، اور کوئی کرپٹ نہیں ہے. حامد میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں بہت سارے طبقات اقتدار میں رہے، اقتدار میں ہیں، اقتدار میں آ سکتے ہیں.
تو اس میں بیوروکریسی ہے یا مختلف ادارے ہیں یا اس میں بزنس کمیونٹی ہے یا سیاستدان ہے، کرپشن جہاں بھی ہو برائی ہے۔ اور اس سلسلے میں 3 بڑے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA، اور ہر صوبے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو 1947 کے ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اگر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ صحیح کام کرتی تو پھر نیب بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بدقسمتی سے FIA بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائی، نہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، تو پھر نیب کا سہارا لینا پڑا، جو سب سے پہلے تو خود میاں نواز شریف صاحب نے سیف الرحمان کی سربراہی میں احتساب کمیشن بنایا اور وہ اس پر بڑی انگلیاں اٹھیں، حتیٰ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑ گیا۔ اب یہ صورتحال ہے، میں 2011-12 کی بات ہے، تو میں پریزائڈ کر رہا تھا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کو، اور اس میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ نیب ایکٹ کو چینج کر دیا جائے۔ اس اسپیشل میٹنگ میں خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب دونوں وفاقی وزیر تھے، آئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی۔ زاہد حامد صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے نون لیگ کو، انہوں نے پورا زور لگایا کہ نیب کے قانون کو ایک ذرا بھی ہلایا نہ جائے، اور یہ 3 دن سیشن چلتا رہا، لیکن وہ ناکامی ہوئی اس پہ حکومت کو، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ سخت ریئیکٹ کیا نون لیگ نے کہ قطعی طور پر۔ تو ہر قانون میں اچھائی بھی ہوتی ہے، اس میں نقص بھی ہوتے ہیں، خرابی بھی ہوتی ہے، کوئی قانون جو ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے جس پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ نیب آرڈیننس میں یا نیب جو لا ہے اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو بیٹھ کر دور کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہے پرائم منسٹر نے، ہمارے موجودہ لا منسٹر کی سربراہی میں اپوزیشن کو بھی آن بورڈ کیا ہے۔ اس میں مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ 90 ڈیز کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو کچھ کم کر دیا جائے، قتل کریں ڈکیتی کریں 14 دن جسمانی ریمانڈ ہے، لیکن نیب آرڈیننس کے تحت 90 دن تک ریمانڈ رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں امپرومنٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل کویشچن کیا ہے، فلاسفیکل کویشچن یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جو کرپٹ ہے، جو مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے، جو پیسے کماتا ہے اور کسی کا حق مارتا ہے، ظاہر ہے آپ جب کرپشن کرتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انتہائی ناقص ہوتی ہے، جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور باقی شعبوں میں ان لوگوں کو انصاف کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں کرپشن کے ذریعے۔ اس کو ہم منیمائز کریں، وہی قومیں آج ترقی کر رہی ہیں جہاں پہ کرپشن کو انہوں نے منیمائز کیا ہے۔ کرپشن کو ہم اکھاڑ نہیں سکتے جڑ سے، لیکن اس کو منیمائز تو کیا جا سکتا ہے، کم تو کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ حکومت ڈٹرمن ہے اس بات پہ، اور دو رائے نہیں ہیں اس میں۔ خود PTI کے اپنے بہت سارے لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، کئی لوگوں کو وزارتوں سے مستعفی ہونا پڑا ہے۔ سپریم کورٹ اپنا ایک بڑا وائٹل رول ادا کر رہی ہے، کسی کو بھی معافی نہیں مل رہی اس میں۔ تو میرا خیال یہ کہنا کہ نیب کو ہم یوز کر رہے ہیں کسی کے خلاف، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا اقبال محمد علی صاحب، یہ جو بات کی ہے انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، ایک تاریخی حقیقت انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ 2011 میں جب یہ لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کی جائے، اور مسلم لیگ نون نے وہ تبدیلی نہیں ہونے دی۔ اچھا آپ بھی اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں، آپ بھی کوشش کرتے ہیں قانون سازی کی۔ یہ میری اطلاع کے مطابق آپ نے بھی ایک بل جو ہے وہ اسمبلی میں دیا، اور وہ بل جو ہے وہ آپ، ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کی طرف پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے اشارہ کیا، اور اس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی یا بددیانتی پر مبنی جو تفتیش ہے اس کو روکنے کے لیے، یعنی کہ جو پولیس جو جھوٹی اور بددیانتی پر مبنی تفتیش ہوتی ہے، آپ نے اس کو روکنے کا بھی ایک طریقہ اس میں بیان کیا ہے کہ جو بھی کوئی پولیس افسر یا سرکاری افسر جھوٹی یا بددیانتی پر مبنی تفتیش کرنے کا ذمہ دار ہو تو اس کے لیے کم از کم 10 سال سے کم اور 14 سال سے زائد سزا نہیں ہوگی، اور ماہ جرمانہ جو 10 لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا مستجوب ہوگا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو جھوٹ بولے اس کو سزا دی جائے۔ اس بل کا کیا بنا ذرا بتائیں گے؟ دیکھیں یہ بل کا تھا، ٹیبل پہ تھا، مگر وہ اسپیکر صاحب نے اس کو ایک دم پرووک کر دیا اور ایڈجنٹ کر دیا اس کو۔ ہم اس پہ چیختے رہے کہ یہ بڑا اہم بل ہے، اور یہی جو اس وقت جو نیب پہ حالات چل رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ 90 دن کے ریمانڈ میں لے لیں، اور اب جیسے یہ انہوں نے بات کی ہے کہ PTI کے بہت سے لوگوں کے اوپر بھی کیسز ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اس کو دیکھا جائے کہ آپ نے کسی نے آپ کے خلاف کیس کر دیا، آپ کو پولیس لے گئی اور آپ کو 3rd ڈگری کا، ہم نے اس میں وہ کیا ہوا کہ 3rd ڈگری کے۔ ایک منٹ ذرا آپ رک جائیں۔ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں ان کے لیے یہ شاکنگ نیوز ہوگی
کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ بل جو ہے وہ اسمبلی میں فلور پہ پیش کیا, اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی, ختم معاملہ. ہم اس پہ چیختے رہے کھڑے ہو کے, ہم نے کہا کہ بھائی اس بل کو لے لیں آپ. دوسرا ڈسیبل کا ایک بل تھا, ہم نے کہا اس کو وہ فتیانہ صاحب بیٹھے, ان کے بھی سائن ہیں اس کے اوپر, تمام اپوزیشن کے سائن ہیں کہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے بل پیش کیا کہ ان کو جو ہے کہ اسمبلی کے اندر نمائندگی دی جائے, سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ آ کے اسمبلی میں پیش کریں, اور وہ جو احتجاج ہوتا رہتا ہے ان کو, اور جو کوٹے کے اوپر بات ہوتی ہے, ان کی نوکریوں کے اوپر بات ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ وہ اپنی آواز خود اٹھانا چاہتے ہیں آ کے اسمبلی کے اندر. وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ اتنا اہم بل تھا یہ کل ہم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کشور زہرا باجی نے اس کو وہ کیا, پارلیمنٹ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی. کہ دیکھیں صرف ڈیبیٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر الزام, ان کے اوپر الزام, وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوال کر لیا, شکوہ کر لیا, جواب شکوہ بھی مجھے دینے جائیں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے کہ اگر اس طریقے کے امپورٹنٹ بل کتنے آ چکے ہیں کہ آپ بل کو نہیں لیں گے. کالنگ اٹینشن ہے ہماری کتنی وہ ہوئی ہیں, ہم نے آج اس پہ بات کی ہے کہ آخر ہم الائز پارٹی, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمیں اگنور کر دیں وہاں پہ بیٹھ کے. اچھا مرزا وہاب صاحب, یہ ایگری کریں گے آپ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ایک قانون ساز ادارے کی حیثیت سے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام ہیں, اور اسی لیے پھر جب بھی الزام لگتا ہے تو سیاستدانوں پہ الزام لگتا ہے, اور پاکستان میں ایک ہی طبقہ بدنام ہوتا ہے اور وہ سیاستدان ہے؟ میں میر صاحب پہلے تو ریاض فتیانہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ہسٹوریکل بات کی اور تاریخ کو درست کرنے کی کوشش کی, بیکاز پیپلز پارٹی پر بار بار الزام یہ لگتا ہے کہ ہم نے نیب قانون میں بہتری لانے کی کبھی کوشش نہیں کی. تو جو بات انہوں نے کی میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں, اچھی بات انہوں نے کی. بٹ میں ایک اور بات ایڈ کر لوں کہ شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ صرف وہ میٹنگز نہیں ہوئی تھیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ایک ڈرافٹ نیا احتساب لا بھی ٹیبل کیا تھا اس اسپیشل کمیٹی کے سامنے. تو یہ میٹنگ کے حد تک نہیں تھا, ہم نے لا پریزنٹ کر دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ نون لیگ نے اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں کیا, ہم اس قانون کو پاس نہیں کرا پائے. اور آپ نے دیکھا کہ اگلے 5 سال جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اسی قانون کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا. ہم بار بار اسی بات پر پروٹیسٹ کرتے رہے کہ چیزوں کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت نے نہیں کیا, ان کا وہی رویہ تھا جو آج پی ٹی آئی کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ کوئی باہر کا بندہ درست نہیں کرے گا. میر صاحب آپ نہیں کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا, یہ کرنا پارلیمان کو ہے. پارلیمان کی بنیادی ذمہ داری ہے قانون سازی. اگر پارلیمان مؤثر طریقے سے قانون سازی نہیں کر پائے گا, اگر عوام کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کی داد رسی کے لیے قوانین نہیں بنا پائے گا, تو پھر پارلیمان اپنی افادیت کھو بیٹھے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے زیادہ سٹیکس ہیں وہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ہیں, کہ وہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پارلیمان ایفیکٹو طریقے سے کام کر سکے. اور اس کام کے لیے پی ٹی آئی کو اپنی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا. یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آتے ہیں وزراء, الزام تراشی کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, لیکن کوئی مؤثر ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی, کوئی قانون سازی والا کام نہیں ہو پاتا, جیسے اقبال بھائی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اس کوشش کو ختم کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل بیٹھ کر ایسے ایشوز کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے جو کہ ایک عام آدمی کو پرٹین کرتے ہیں. ابھی جو اقبال صاحب بات کر رہے تھے, میں صرف اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہمارا جو سی آر پی سی کا قانون ہے اس میں سیکشن 182 کہتا ہے کہ اگر آپ جھوٹی ایف آئی آر کٹواؤ گے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن وہ ڈسکریشن کورٹ کے پاس ہے کہ کورٹ آرڈر کرے گی تو کارروائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پہلی فرصت میں, چونکہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والے کے خلاف بڑی کارروائی ہونی چاہیے, تو جو تہمت لگاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پہلی فرصت میں یہ جو انیشیٹو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ میں نے آپ کو ملائن کرنے کے لیے اور آپ نے مجھے ملائن کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی, جھوٹے کیسز فائل کیے, لیکن آخر میں قوم کا ٹائم ضائع ہوا, قوم کے وسائل ضائع ہوئے, وہ کیسز کبھی ثابت نہیں ہو پائے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بار میرے اوپر بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹا الزام لگاؤں گا تو میرے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اب ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے. شائستہ صاحبہ, ہم وقفے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سیاستدانوں پہ یہ الزام لگتا ہے کرپشن کا, لیکن جب پارلیمنٹ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی لاز ہیں ان کو امینڈ کریں تو وہ پھر امینڈ ہوتے نہیں ہیں. لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اسمبلی میں جو احتساب کا جو قانون ہے جس کا تعلق نیب کے ساتھ ہے,
اس میں کوئی آپ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ فتیانہ صاحب بھی اس بات پہ راضی ہیں, اقبال محمد علی صاحب بھی راضی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے مرزا وہاب صاحب بھی راضی ہیں. تھینک یو حامد. آئی تھنک اس دفعہ ہو جائے گا, بیکاز اس لیے نہیں کہ ہم انڈر دا کلاؤڈ ہیں, بٹ یہ ہونا چاہیے تھا, اور یہ پاسٹ میں سمجھ لیں کہ غلطی ہے, اور اس غلطی کو جتنی جلدی بھی کر لیا جائے ٹھیک وہ بہتر ہوگا. کیونکہ یہ ایک ایسا لا ہے جس کو کہتے ہیں نا کالا قانون اور اندھا قانون ہے. مطلب اس میں 90 days کا ریمانڈ, جی, جبکہ قاتل کا ریمانڈ 14 دن کا ہوتا ہے, اور سیاستدان کا ریمانڈ 90 دن کا. مطلب اٹس اے بٹ ٹو مچ. آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس میں اب ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے, باوجود اس کے دیر از, یہ بھائی بیٹھے ہیں, دیر از پروگریس, بات چیت ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آئی تھنک جو چیز بھی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو وہ کرنی چاہیے, اور اگر پاسٹ میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, نہ کہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے. اچھا ریاض فتیانہ صاحب, اور اکاؤنٹیبلٹی لا میں اور کیا کیا تبدیلی کے خیال میں ہونی چاہیے؟ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ جس ملک میں جتنا بڑا نوٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے, تو نوٹ چھوٹے ہو جانے چاہیے. ہمارے ملک میں 5-5 ہزار کا نوٹ ہے, تو اگر نوٹ چھوٹا کر دیں, 1000 کا نوٹ بھی نہ ہو, صرف 500 کا نوٹ ہو, تو کرپشن کم ہو جائے گی. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں امریکن ڈالر جو ہے نا میکسیمم $100 ہے, اس سے اوپر کا نہیں ہے ان کے پاس. اس میں ابھی تو کوئی لوگوں کی صرف 50 کا ہے جی 50 پاؤنڈ ہے. تو ابھی تو کوئی لوگوں کا خیال تھا کہ 20,000 روپے کا نوٹ بھی چھاپ دیا جائے. کوئی یار لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا. تو اس میں حرج نہیں ہے, اگر 5,000 سے کم کر کے 1,000 کا نوٹ کر دیں تو میرا خیال پہلے 1,000 کا نوٹ ہی چلتا رہا ہے پاکستان میں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت ایک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں, نہ روک سکیں زبان سے روکیں, وہ بھی نہ دل میں روکیں. تو یہ ایک جو مینیس ہے, ایک برائی ہے کرپشن کی, اس کے خلاف پوری قوم متحد ہے اس معاملے میں. وہ میرے خیال کوئی جماعت بھی نہیں چاہتی کہ کرپشن کو فروغ دیا جائے, کوئی سیاسی جماعت ہو, دینی جماعت ہو, کوئی طبقہ ہو, نوجوان نسل خاص طور پر, جو کہ نوجوان نسل ایک ہمیشہ آئیڈیلسٹک اپروچ رکھتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک میں کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. جہاں بھی کرپشن ہے, بیوروکریسی میں ہے, وہ جوڈیشری میں ہے, وہ فکرہ بولا ہے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں, کیسے؟ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں ایک تو لا جو ہے اس میں بالکل اس کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے, نیب لا کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے. اس میں جو کمزوریاں اس کو دور کیا جا سکتا ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپوزیشن کو ہم آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, ہم کوئی کسی خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. اب دیکھیں جس وقت نیب کا جو لا ہے وہ ہم نے نہیں بنایا, پی ٹی آئی نے. اس وقت جو جتنے چیئرمین نیب سے لے کر چپراسی تک ہم نے ایک آدمی بھی اپوائنٹ نہیں کیا, نہ ٹرانسفر کیا ہے. ٹوٹلی فری ہینڈ ہے سب کچھ. انہی کے دور کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور کی ساری ریکروٹمنٹ ہے وہاں پہ. اس لیے یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی موجودہ حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے. ہم انتقام پہ یقین رکھتے ہی نہیں ہیں, ہم انصاف پہ یقین رکھتے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گی آپ کہ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف ایک گمنام شکایت پر ایک انکوائری شروع ہو جاتی ہے یا جانچ پڑتال شروع ہو جاتی ہے اور نیب اس کی خبر میڈیا کو ریلیز کر دیتی ہے, تو ذمہ دار آپ ہیں, پیپلز پارٹی ہے, یہ نہیں ہے؟ دیکھیں حامد, یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کو, اور سیاستدانوں کے تو آپ کو دیکھیں اپوننٹس بھی ہوتے ہیں, تو کوئی اٹھ کے کوئی کسی کے لیے کہہ دے تو وہ انویسٹیگیشن اور میڈیا ٹرائل اس بندے کا شروع ہو جائے. اور یہ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے آپ, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ہیومن رائٹس کے بھی خلاف. یہ سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک انسٹرکشن دی تھی کہ نیب جو ہے بغیر ریفرنس کے, بغیر ثبوت کے کسی کی کا میڈیا ٹرائل نہ, اس کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن اگر آپ پارلیمنٹیرینز قانون میں تبدیل کریں گے تو معاملہ رکے گا نا. دیکھیں تبدیلی تو آ جائے گی, لیکن جیسا میرا بھائی کہہ رہے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. کرپشن اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ جڑ سے, اس کے لیے کہ احتساب ہونا چاہیے, کرپشن فری ہونا چاہیے, یہ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. ایوری بڈی وانٹس دیٹ, آل پارٹیز وانٹ دیٹ. لیکن حامد اس کا حل اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کریں, ان کا میڈیا ٹرائل کریں اور پھر ان کو دیکھیں. یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ الزام پہ آپ گرفتاریاں کر لیں. ابھی جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں ایک کے بعد ایک. پہلے شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, میاں نواز شریف کو سیٹ اسائڈ جو کیا گیا ہے, کورٹ نے آرڈر کیا ہے وہ یہی کہ ابھی تک کوئی کرپشن کا چارج نہیں ملا. شہباز شریف کو صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں پکڑ کے بٹھایا, پھر آشیانہ میں وہ لیٹر آ گیا, کلیئر ہو گیا, اس میں کچھ نہیں ملا.
پھر دوبارہ مطلب وہ پکڑے ہوئے ہیں اور اب جیل میں ہیں. اب مریم کو دیکھ لیں, خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں, سلمان کو دیکھ لیں, مطلب آپ اور باقی لوگ پھر رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں آپ کو میں گنواؤں. بابر ایوان کا سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے, وہ ہیں. مطلب آپ دیکھیں کون کون ہیں جن کے اوپر کیسز پکے پروو مطلب ہو گئے ہوئے ہیں اینڈ دے آر اسٹل آؤٹ. تو یہ جو ایک اندھا قسم کا اور آپ دیوار سے ایک پارٹی کو لگا رہے ہیں, یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. اس کے ریپرکشنز ہوں گے, آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ نون لیگ کی اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے کہ ان کی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں 2013 سے 18 تک پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا تھا. جو آج شائستہ صاحبہ کمپلین کر رہی ہیں, میں داد رسی کرتا ہوں, میں اگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بٹ یہی چیز آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہوئی, یہی چیز شرجیل میمن صاحب کے ساتھ ہوئی, یہی چیز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ ہوئی. آپ نے جو بات کی نا کہ کس طریقے سے لاء کو چینج کرنا چاہیے, میں ذرا اس کے اوپر دو گزارشات کر لوں. نیب آرڈیننس کا سیکشن 24 ہے جو کہ چیئرمین نیب کو اختیار دیتا ہے کہ انکوائری انویسٹیگیشن سٹیج پر بھی آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میر صاحب دنیا بھر میں قانون کا ایک پرنسپل ہے, a man is presumed to be innocent unless proven guilty. پروو میں نے نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا, وہ عدالت نے پروو کرنا ہے جب عدالت فیصلہ دے گی. تو میں سمجھتا ہوں پہلی فرصت میں قانون میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا کسی کو اریسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. There should not be a discretionary power with anyone. دوسری آپ نے بات کی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کی, میں آئین کا آرٹیکل 14 آپ کے سامنے حوالہ دینا چاہوں گا جو کہتا ہے ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. آپ مجھے بتائیے, آج آپ میرے خلاف انکوائری سٹارٹ کرتے ہیں, میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, میرے خلاف تمام الزام تراشی کرتے ہیں, آپ میری تو عزت کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا. اس کے بعد 3 سال 5 سال 6 سال بعد عدالت کہتی ہے کہ مجھے باعزت بری کر دیا جائے. میرے وہ 4 5 6 سال واپس کون مجھے دے گا؟ تو میں اسی لیے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم should not be based on arrest. Our system should be based on proper effective prosecution. آپ پروسیکیوشن اچھے طریقے سے کیجئے, عدالت کے اندر فیصلہ کرائیے کہ اس شخص نے کرپشن کی ہے, عدالت فیصلہ کرے کہ اس شخص کو اریسٹ کر لیا جائے, بالکل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ڈسکریشنری پاور ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کی انکوائری چل رہی ہے, ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. لیکن جن لوگوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, ان کو ڈیورنگ دا کورس آف انکوائری اریسٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. یہ اکراس دا بورڈ تبھی ہو پائے گی اگر پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور باقی سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جن کو نیب انویسٹیگیٹ کریے, اگر تمام کو اب ایکول فوٹنگ میں ٹریٹ کریں گے تبھی میں سمجھتا ہوں سیمبلنس آف ایکوالٹی نظر آئے گی. ادروائز لوگ اس طرح کی آبجیکشنز ریز کرتے رہیں گے. اچھا, کسی زمانے میں ایم کیو ایم کہا کرتی تھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اب مسلم لیگ نون کہتی ہے. ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ جب آپ پاور میں آ جائیں تو دوسرے کو وہ کر دیں. آج ان کو وہ کیا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جائے, اور حقیقت میں ہمیں تو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا نا. اب یہ جیسے مرتضیٰ نے, لیکن آپ تو کبھی کبھی دیوار میں سوراخ کر کے دوسری طرف بھی نکل جاتے تھے نا. نہیں, وہ تو دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ایبیلٹی پہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس چیز کو ٹیکل کر لے وہ اس کو, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ کہ ابھی مرتضیٰ نے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا, اور صحیح بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کر لیں پورے معاشرے میں اس کی ایسی تیسی خاندان میں ہو گئی سب کی, اور آپ 1 مہینے بعد کہہ دیں کہ جی آپ باعزت بری ہو گئے. سال 2 سال تو چھوڑ دیں, 1-2 مہینے کے جو اس کے لوگوں کو اپنے اذیت برداشت کرتا ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے. اور اس کو دیکھیں جو ادارے ہیں سب سے بڑے کرپشن تو وہاں پہ ہے. وہ ادارہ اٹھا لیں, آپ کون سا کرپٹ ادارہ نہیں ہے مجھے بتا دیں آپ, تو آپ اس کو کہاں سے اس کو کریں. میرے پاس ایک رپورٹ ہے, یہ رپورٹ جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اداروں میں انسٹیٹیوشنل کرپشن 60% ہے. یعنی کہ انسٹیٹیوشنل کرپشن زیادہ ہے, انڈیویجول کرپشن کم ہے. سر یہی تو لائن دیتے ہیں, یہ ادارے ہی لائن دیتے ہیں, یہ بیوروکریسی لائن دیتی ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا. آپ نے ایک منع کر دیا, اگر آپ صحیح اور ایماندار آدمی ہیں تو آپ کسی منسٹری میں چلنا بڑا مشکل ہے آپ کا. وہ آپ کو لائن دیں گے کہ یہ اس طریقے سے گئی, ایک فائل اگر آپ نے سائن کر دی, مجھے معلوم ہے میں منسٹر رہا ہوں کیا ہے نہیں,
کہ اگر ایک سائڈ آپ کا سیکٹری آپ کو اکثر ورگلانے کی کوشش کرتا تھا ہوتا تھا کہ بھائی بات سی چیز یہ ہے کہ الاٹمنٹ کر اور آپ کبھی کبھی مس گائیڈ ہو جاتے تھے, کبھی نہیں ہوئے. میں نے ان کو کہا آپ اپنی کام کریں, مجھے اپنا کام کرنے. اچھا, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی احمد میر صاحب, گزارش یہ ہے کہ اوورآل کرمنل پروسیجر کوڈ میں بڑی انقلابی ریولوشنری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے انویسٹیگیشن ہو, جب تک الزام ثابت نہ ہو کسی کی گرفتاری نہ ہو. اگر الزام ثابت بھی ہو تو پہلے اس کو آپ بیل کا موقع دیں اور اس کے بعد اس کا چلان مرتب کریں. ہاں, جب کورٹ سزا دے دے تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے, اس کو جیل میں جانا چاہیے. یہ اوورآل دنیا میں ایسا ہوتا ہے, دنیا کے مختلف ملکوں میں. تو پاکستان میں دے فرسٹ سے ہی بنیاد ہی غلط رکھی گئی. 1947 کے بعد اس پر کسی نے سوچا ہی نہیں آج تک. ہونا یہ چاہیے. سوال ہے جو آپ نے بات کیا ہے, جی ضمنی سوال ہے. جی تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کی گرفتاری صحیح ہوئی ہے؟ دیکھیں, خواجہ سعد رفیق میرے ذاتی دوست ہیں, ہم بڑے پرانے دوست ہیں. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں میں پاکستان کا صدر تھا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے خواجہ سعد رفیق سیکرٹری جنرل تھے. تو میں نے شروع سے ان کو دیکھا ہے. مجھے اس میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا الزام مجھے اس میں نظر نہیں آتا, سچی بات ہے. اچھا, اب پارٹی کی سوچ اپنی جگہ پہ ہے. میرا ذاتی رائے ہے کہ جو ان کی یہ پیراگون سوسائٹی ہے اس میں ان کو بزنس سے کوئی بھی کما سکتا ہے. تو خواجہ سلمان, خواجہ سعد رفیق کو میں تب سے جانتا ہوں, 30 سالوں سے ہماری دوستی ہے. تو اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں دے سکتا چونکہ یہ معاملہ ابھی سب جوڈیس ہے, ابھی کورٹ میں بھی ہے, نیب میں بھی ہے, اس پہ سب کچھ ہے. لیکن ایک بات پہ میں ڈٹرمن ہوں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی گرفتار شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے, بھلے سے وہ نون میں ہے, پیپلز پارٹی میں ہے, پی ٹی آئی میں ہے یا ایم کیو ایم میں ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں وسیع چینجز لائی جائیں. اس میں تمام جماعتیں, اب دیکھیں صرف 3% سیاستدانوں کے خلاف انکوائریز ہیں نیب میں. 97% تو باقی لوگ ہیں جس میں بزنس مین کمیونٹی ہے, آفیشلز ہیں, بیوروکریسی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صرف نیب سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہی, یہ بھی بات درست نہیں ہے. یہ تاثر کو زائل کرنا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ 97% سیاستدان نہیں ہے. اب رہ گیا سیاستدان, آبویسلی کیونکہ 10 سال حکومت رہی ہے پیچھے. پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی 3 ماہ ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں, لیکن وہ سال, 2 سال, 3 سال کے بعد جب محسوس ہوگا کسی نے کرپشن کی. ابھی تو کسی کو موقع ہی نہیں ملا کام کرنے کا, ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں. تو اب اس لیے ہو سکتا ہے کل کو جو ہمارے کو لوگ غلطی کریں گے ان کو بھی پکڑنا پڑے گا اور جائیں گے. لیکن سردست جن لوگوں نے ماضی میں حکومتوں کو انجوائے کیا ہے, غلطیاں بھی انہی سے ہوئی ہیں اور کرپشن کے الزامات بھی انہی کے خلاف ہیں. اس لیے اس پہ شائستہ ملک صاحبہ ہوں یا اپنے ہمارے اقبال بھائی ہوں یا مرزا صاحب نے باتیں کی, میں ان کی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے دوست ہیں, سب اچھے تعلقدار ہیں, لیکن بنیادی طور پر ہمیں انصاف پر زور دینا ہے اور کسی کے خلاف انتقام کی کارروائی نہ ہے نہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد انویسٹیگیشن, پراسیکیوشن اور جوڈیشری تینوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے. اور ان پر اس بات پہ ان سے اوتھ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے خلاف وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, فیورٹزم نہیں کریں گے, آنیسٹی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ آن میرٹ سارے فیصلے کریں. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, اس سوال کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کوئی بھی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, این آر او کسی کو نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل نہیں ملنا چاہیے. این آر او نہ کوئی آئی تھنک خود مانگتا بھی نہیں ہے. این آر او جو پاورز ٹو بی ہیں, جو کنٹرول کرتے ہیں, آئی تھنک یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں زبردستی دیتے ہیں. سیریسلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ وہ دے فورس یو انٹو اٹ. اور اب مجھے یاد ہے 99 میں جو گئے میاں صاحب ایگزائل میں, آئی مین ہی ڈنٹ وانٹ ٹو گو. ان کی شہباز شریف نہیں جانا چاہتے تھے, ان کو لٹرلی اٹھا کے جہاز میں ڈالا گیا تھا. تو وی ہیو ٹو سی. دیکھیں میں ایک بات حامد بار بار کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے ڈومینز اور حدود ہر ایک کی کہ اس نے کس حد میں کام کرنا ہے. اگر ہم اپنی حد چھوڑ کے دوسرے میں اور دوسرا چھوڑ کے اس میں جو اب ہو رہا ہے, کوئی الیکشن کرا رہا ہے جس کا کام الیکشن کرانا نہیں تھا, کوئی ہاسپٹلس جا کے چیک کر رہا ہے ود ڈیو اپالوجی, معذرت کے ساتھ, ان کا کام ہاسپٹل چیک کرنا نہیں ہے, وہ ہاسپٹل کر رہے ہیں. مطلب جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کم کر رہے ہیں, جو ارد گرد کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سیاست زیادہ ہو رہی ہے. کوئی این آر او فورس کر رہا ہے. ابھی بھی بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں مانگ رہا ہے این آر او, نہ کسی کو این آر او چاہیے, بٹ وہ فورس کیا جا رہا ہے. مراد سعید صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ پھر این آر او مانگ رہے ہیں.
تو واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے سے مانگ رہے ہیں، وہ کیا ان کا کیا، میں اب کیا کہوں، وہ کس پوزیشن میں، ان سے کسی نے کیا مانگنا ہے؟ پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. میرا خیال ہے اس پارٹی میں یہ ہو گیا ہے، میں بھائی بیٹھے کہ جو زیادہ وربل گالیاں ابیوز کر سکتا ہے نا، اس کو شاباش بھی ملتی ہے اور اس کو پروموشنز کی بھی پرومس ہوتی ہیں. سو دس ہیز ٹو چینج. مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے سیاست دان کو اتنا گندا کر دیا ہے اب کہ مطلب کہ لگتا ہے ہر قسم کی برائی سیاست دان میں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مڈ سلنگنگ ایک دوسرے پر خود بھی بہت کرتے ہیں. اچھا اقبال صاحب، جب آپ کی اسمبلی کا ایک ممبر لیفٹ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرے سے این آر او مانگا اس اسمبلی کے 7 ایم این ایز نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ حامد بھائی اس پہ جو ہے نا چیف جسٹس کو ایکشن لے لینا چاہیے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو بھائی، آپ کون ہوتے ہو نارو آپ سے مانگنے والا؟ آپ کو اتنی بڑی اتھارٹی ہو کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو 7 آدمی مانگ رہے ہیں، کسی 2 کا نام بتا دو. تو اگر اس طریقے سے لوگ کہنے لگے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ مجھ سے این آر او مانگا، یہاں لوگ آپ سے بجلی مانگ رہے ہیں، آپ بجلی نہیں دے رہے ہو، گیس مانگ رہے ہیں، گیس نہیں دے رہے ہو، ایجوکیشن کے اندر آپ وہ نہیں دے رہے ہو، پھر آپ دیکھیں نا ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ نہیں دے رہے ہو، جو دینے کی چیز ہے وہ نہیں دے رہے ہو، جو نہیں دینے کی چیز ہے اس کو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگ رہے دے نہیں سکتے، جو آپ دے نہیں سکتے وہ مانگ رہے این آر ہو. او تو پرائم منسٹر بھی نہیں دے سکتا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے. تو آپ اب کیا بولیں کہ جذباتی ہیں، ابھی تھوڑا آپ کے بھائی ذرا سمجھا دیا. مطلب جذباتی کیا حامد، وہ جو شہباز شریف پہ بھی الزام لگا تھا کہ وہ انہوں نے پیسے دے رہے تھے وہ ان کو، آج تک کورٹ میں اس کے لیے کوئی پیش نہیں ہو رہے. اچھا مرزا باب صاحب، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ چلیں اس حکومت کے پاس این آر او دینے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، لیکن این آر او ہونا نہیں چاہیے، آئندہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تمام پارٹیز کو جو ہے وہ یہ کھل کے کہنا چاہیے کہ ہم کبھی کسی این آر او کا حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے کہ این آر او شین آر او کسی کو نہیں ملنا چاہیے، جو ہو میرٹ پہ چیزیں ہوں اور اس طرح کی الزام تراشی ختم ہو. یہ جو آپ مراد سعید صاحب کی بات کر رہے تھے این آر او کی، میں سمجھتا ہوں اقبال صاحب نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے. کوئی ان سے کویشچن کرے، کوئی اس کے اوپر سو موٹو لیا جائے کہ جی کیوں، کس بیسس پہ آپ نے کہہ دیا، کیونکہ اسی طرح کے جب آپ بہنگم بیانات دیتے ہیں نا تو پھر عوام آپ کا مذاق اڑاتی ہے. انہی مراد سعید صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان بنے گا تو $200 ارب پاکستان آ جائے گا. آج ماشاءاللہ 110 روز ہو گئے، 2 ارب بھی نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے جو بات کریں وہ ذمہ دارانہ ہو. اس طرح کی اگر مضحکہ خیز بات کریں گے تو لوگ پھر مذاق ہی اڑائیں گے. اگر ہم خود اپنے آپ کو سیریس لیں گے تبھی قوم ہم کو سیریس لے پائے گی. اچھا آخر میں ریاض فتیانہ صاحب، آپ کی حکومت کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو لیکن آپ اتفاق کریں گے این آر او کسی کو نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں احمد میر صاحب، اس پہ تو سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ آ چکا ہے کہ این آر او کوئی حکومت نہیں دے سکتی، اور ماضی میں دیا گیا این آر او وڈرا ہوا ہے. اس لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قانوناً بھی کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی موجودہ حکومت کسی کو این آر او دینا چاہتی ہے. اس میں 2 رائے ہے ہی نہیں. جس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے اس کو گھر جانا چاہیے. اس میں 2 رائے نہیں ہے، انصاف ہونا چاہیے. تو آپ نے تو بحث ہی ختم کر دی نا. حامد بھائی جو این آر او مانگے اس کو فوراً جیل بھیج دینا چاہیے کہ یہ کرپٹ آدمی سے این آر او مانگ رہا ہے. پھر پارلیمنٹ قانون بنائے نا. یہ قانون انشاءاللہ بنائیں گے. اب یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے اوپر بھی قانون بنانے والی پوزیشن میں تو آئیں. کرپشن از the only issue in this country. ہاں اس پہ تو ہم نے بات کیا کہ اقبال محمد علی صاحب نے کہا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں کرپشن کے سوا. ایگزیکٹلی. تو ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، جناب مرزا وہاب صاحب. اور آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم نے بہت اہم نکات پہ بات کی ہے. تو پاکستان میں اگر کرپشن واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اہم کردار ادا کرنا ہے، اور جو احتساب کا قانون ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پارلیمنٹ میں جو موجود تمام پارٹیاں ہیں یہ مل بیٹھ کر اس قانون میں ترمیم پر متفق ہو جائیں اور نیا قانون بنائیں تو گاڑی آگے چلے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.